عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں۔ شادی شدہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اسلام سے قبل عورت کی حالت زار ناقابل بیاں تھی۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جس کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حالتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ایک ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتے جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی۔
کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، موت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! کیونکہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو دو بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نماز ایک پڑھی، 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی کہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا، اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ یہ عورت کے لیے بیماری کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا، اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے، اس تکلیف ہے، اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہے، وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیوں کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران میں عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں،
اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر! جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔